www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک صحابی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن کریم دونوں ہی بندے کی شفاعت کریں گے یا کرتے ہیں. جو صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کے بارے میں کی بھی ہوگی، اور جو جاتے ہیں ان کے لیے وہ کرتے ہیں شفاعت. یقول الصیام اے ربی انی منعته الطعام والشهوات بالنهار. روزہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے سے روک دیا تھا اور اس کی پسندیدہ چیزیں، شہوتیں جن کی طرف اس کی رغبت ہوتی تھی وہ چیزیں میں نے دن میں اس سے روک دی، اس کو روک دیا ان چیزوں سے. فشفعنی فی، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما. یہ جتنی بھی عبادتیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ یہ سب کے سب شکل اختیار کر لیں. یہ خداوند کریم یہ قدرت ہے یہ کہ جیسے آپ کسی چیز کا فوٹو لیتے ہیں پھر ان فوٹوؤں کی اتنی بڑی تعداد ہو جاتی ہے کہ اس سے وہ فلم بنا لیتے ہیں اور حرکت کرتی ہوئی چیز معلوم ہوتی ہے اور دوسرے طریقے پر آواز پیدا کرتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں اور وہ بولتی ہوئی چیز محسوس ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں خود بخود ہوتی ہے. کوئی عمل جو انسان کرتا ہے رائگاں نہیں جاتا، بیکار نہیں جاتا، غائب نہیں ہو جاتا، فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ قائم رہتا ہے، ایسے موجود رہتا ہے، محفوظ طرح موجود رہتا ہے. اور اس کو جب انسان کا انتقال ہو جائے اور دوسرے عالم میں وہ جاتا ہے تو وہ چیزیں ملتی نظر آتی ہیں، ان سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اور یہ اعمال ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں. وہ شکل جو یہ اعمال اختیار کرتے ہیں، کبھی تو یہ آتا ہے حدیث شریف میں مثال کے طور پر، شکلیں بہت آ رہی ہیں حدیث میں، اس کی بہت ساری.
ایک شکل مثال کے طور پر یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک چیز آتی ہے، اس کو وہ دیکھ کر یا خوش ہوتا ہے یا ڈرتا ہے۔ ایسی ایک چیز اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ خوش ہوتا ہے اس سے تو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آنے سے، تیری شکل دیکھنے سے، تیری قرب سے مجھے ایک طرح کی راحت میسر آ رہی ہے، سکون ہو رہا ہے۔ تو کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل، مجھے اللہ نے یہ شکل دے دی ہے اور میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، الگ کبھی ہوں گا ہی نہیں۔ تو یہ فکر کہ میں چلا جاؤں گا تو تنہا رہ جائے گا، یہ نہیں، بلکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کو خدا پناہ میں رکھے ایسی ہیبتناک شکل سامنے آتی ہے کہ جسے انسان دیکھ کر ڈر جاتا ہے، وحشت کھاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں، وحشت ہوتی ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل جو تو کرتا، اور چاہے تو گھبرا اور چاہے جو کر، میں تیرے سے الگ نہیں ہوں، میں تیرے سامنے ہی رہوں گا۔ اب وہ ڈر کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بہت ساری شکلیں، جانوروں کی شکل، بجائے انسان کے جانوروں کی شکلوں میں سے یہ بھی ممکن، چنانچہ ایسے ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا۔ تو حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا مال پر آدمی، وہ ایک اژدہے کی شکل ہوگی، گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا، اسے تکلیف ہوتی رہے گی، ایسی جیسے ڈسنے کی تکلیف ہوتی، وہ تکلیف جاری رہے گی۔ گویا جو عمل انسان کر رہا ہے اس کی شکل کوئی بنتی جاتی ہے، محفوظ وہ رہتا ہے، اور وہ مستقل شکلیں اس کی کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے آخر میں جا کر، عالم آخرت میں کس شکل میں سامنے آتا ہے، اور ایک شکل میں سامنے آتا ہے یا کئی شکلوں میں سامنے آتا ہے، یہ مختلف چیزیں ضرور ہیں، مگر یہ کہ محفوظ رہنا عمل کا یہ ثابت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو اس سے ایک شکل پیدا ہوتی ہے، اڑنے والی چیز جو عرش الہی کے گرد چکر کاٹتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے ادا کرنے والے کو بخش دے، جس نے مجھے ادا کیا ہے، پڑھا ہے، بخش۔ معلوم ہوا وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی فنا نہیں ہوتا۔ تو فنا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہر چیز فنا بھی ہو رہی ہے اور ہر چیز باقی ہے، دونوں ہی طرح ٹھیک ہے۔ انسان بھی فنا ہو رہا ہے جس دن سے آیا ہے، روز فنا ہی ہو رہا ہے، کس فنا ہی کی طرف بڑھ رہا ہے، جتنے دن گزر گئے وہ فنا کی طرف اتنے دن اور بڑھ چکا ہے۔
اور کھانا کھاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، دوبارہ ضرورت پڑتی ہے پانی پینے کی، اور ہر چیز فنا ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہر چیز باقی ہی، ہر چیز کو بقا بھی حاصل، قیامت کے دن جنت میں، جہنم میں، اور دوام کی شکل میں معلوم ہوتا ہے کہ باقی کوئی فنا نہیں ہوتی، کوئی چیز تصویر کھینچ لیتے ہیں وہ باقی ہوتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، برسا برس فلم محفوظ رہ جاتی ہے، اور ٹیپ کر لیتے ہیں تو مدت و آواز محفوظ رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے فنا ہے ہی نہیں کسی بھی چیز۔ ایک طرف دیکھیں تو ہر چیز کو فنا معلوم ہوتی ہے، نئی گاڑی تیار ہو کر آئی ہے، بس جب تیار ہو گئی تو اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، حالانکہ وہ لوہے کی ہے پرزے اس کے سب کچھ، مگر کوئی بھی کسی بھی چیز کی بنی ہوئی چیز ہو، زوال پھر آنا شروع ہو ہی جاتا ہے، اور فنا کی طرف وہ بڑھنی شروع ہو ہی جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو ہر چیز فنا ہو گئی، اور دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو ہر چیز کو بقا بھی، دوام بھی ہے، جیسے وہ فنا ہی نہیں ہو۔ تو ایک بندہ زبان سے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی فنا نہیں ہو، وہ بھی قائم۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا سبحان اللہ یملأ المیزان، اور یملأ ما بین السماء والارض، ایسے کلمات آتے ہیں، کلمات حمد و ثنا جو خدا کی تعریف اور پاکیزگی کے کلمات ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ وغیرہ، ان کلمات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یملأ المیزان بھی ہے، اور یملأ ما بین السماء والارض بھی ہے، آسمان و زمین کے درمیان بھر لیتا ہے۔ تو یہ آواز جو ہمارے زبان سے نکلتی ہے یہ کہاں کہاں پہنچتی ہے، اور کہاں تک اس کا منتہا ہوتا ہے، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اثرات جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچ کر رہتے ہیں، بڑی بڑی دور پہنچتے ہیں۔ تو یہ جیسے کہ ایک دلا مارے ساکن جو پانی میں، تو اس کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ لہریں دور تک جاتی ہیں۔ اسی طرح سے گویا جو آدمی زبان سے کلمات ادا کر رہا ہے وہ بھی فضا میں دور تک چلے جاتے ہیں، کہاں تک گئے کہاں تک نہیں گئے یہ اللہ تعالیٰ جان سکتے ہیں، مگر بتایا گیا ایسے جیسے کہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں، یعنی ان کا گزر ہر جگہ پہنچ، اور کتنی دیر میں ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا وقت، بالکل فوری ہوتا ہے۔ کون سی چیز مراد ہے حدیث میں، اس کی تشریح کا یہ ہم نہیں کر سکتے، بس حدیث میں جو آیا ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اسے عقلاً غور کیا جائے تو صحیح ہی قرار دیا جائے گا، اور بالکل وہ درست سمجھ میں آتی ہے وہ۔ تو یہاں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ روزہ سفارش کرے گا خدا بند کریم سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانا اور شہوتیں جس میں پینا بھی داخل ہے اس کی، وہ سب چیزیں میں نے روک دی، وشفعنی فیہ، خدا بند کریم اس کے بارے میں تیرے سے شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا، اللہ ہی نے اس کو یہ روزے کو یہ شکل دی، اللہ ہی کے ارادے سے روزہ یہ کہے گا، اور یہ جب ہوا کہ جب اسے ماننا، ایک شکل وہی ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ خدا بند کریم کی ہی مرضی ہے اور ماننا، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے لیے فرمایا کہ میں مان لوں گا، یہ طے فرمایا، تو پھر یہ شکل بن گئی روزے کی بھی ہوتی، اور وہ ہوگا کہ
تو شفاعت قبول فرما لی جائے گی. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعَكُمُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي بِهِ. قرآن کہے گا کہ رات کو یہ مجھے پڑھا کرتا. اجمال بالاجمال یہ بات. اور کون سی صورت پڑھتا تھا اور کیا زیادہ محبت تھی، کون سی آیت سے محبت تھی، کون سے مضمون سے محبت تھی، وہ الگ چیز ہے. یہ تو بالکل سادہ پڑھنا جو ہے وہ قرآن کہے گا مجھے یہ پڑھا کرتا تھا اور رات کو نیند کی قربانی دیتا تھا. تو گویا میں نے اسے سونے سے روکا. خداوند کریم میں بھی اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں کہ تو اسے بخش دے. وہی شفاعت حدیث میں آتا ہے ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور اس کی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو رضا اور رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں نوازے. اللہ